بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید کو دشمن اسلام اللہ کی تلوار کہتے تھے، کیونکہ ان کی بہادری اور جنگ کا اندازہ ایسا تھا کہ ہر میدان جنگ میں دشمن تھر تھر کانپ اٹھتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی حفاظت اور فتح کے لیے وقف کر دی اور ان کی تلوار سے اسلام کے جھنڈے کو بلندی ملی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ ناظرین، آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ حضرت رافع بن عمیر طائی نے کس رومیوں سے برابر ٹکر لی اور مقابلہ کرنے میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ مجاہدین کی مدد کرنے حضرت خالد کا بیت الیحیہ پہنچنا۔ جب حضرت جرار رومیوں کے قید میں آئے تو اسلامی لشکر سے ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت خالد کے پاس آیا اور اس نے حضرت جرار کی گرفتاری اور بہادری سے مجاہدوں کی شہادت کی اطلاع دی اور یہ بھی کہا کہ مجاہدین اس وقت مصیبت میں گرفتار ہے۔ حضرت خالد نے پوچھا کہ رومی لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ عرض کیا کہ 12,000۔ حضرت خالد نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے دشمنوں کی تعداد کم گمان کر کے مجاہدوں کو مقابلے کے لیے بھیجنے کی جرت کی تھی۔ حضرت خالد نے پوچھا کہ رومی لشکر کا سردار کون ہے؟ کہا کہ ہموس کا حاکم وردان، البتہ اس کے لڑکے ہمراہان کو حضرت جرار نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد نے لا حول پڑھا، پھر اپنے معتمد کو حضرت ابو عبیدہ کے پاس بھیجا، اس امر میں ان کو مشورہ طلب کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ باب شرکی پر اپنی جگہ کسی کو نائب بنا کر تم خود دشمنوں کے مقابلہ کے لیے جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تم دشمنوں کو اس طرح پیس ڈالو گے جس طرح چکی گلے کو پیس ڈالتی ہے، اور دشمنوں کو بے ہوش کر کے مٹی میں ڈال دو۔ حضرت خالد نے حضرت میسرہ بن مسروق ابوسی کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور 1,000 سوار ان کے ساتھ کر دیے اور باقی سواروں کو اپنے ساتھ لیے حکم دیا کہ گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دو اور نیزے سیدھے کر لو، اور جب دشمن کے قریب پہنچو تو سب ایک بارگی حملہ کرنا اور دشمن کو اپنے دفاع کرنے کا موقع نہ دینا۔ شاید اس طرح ہم جرار تک پہنچ جائیں گے، اگر وہ زندہ ہوں گا تو ان کو چھڑا لیں گے، اور اگر رومیوں نے جلدی کر کے انہیں شہید کر دیا ہوگا تو انشاءاللہ ہر رومیوں سے جرار کا بدلہ ضرور لیں گے، ان کے لشکر میں تباہی مچا دیں گے اور رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیں گے۔ پھر حضرت خالد اور ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے گھوڑے دوڑائے۔ گھوڑے تیز رفتار سے دوڑتے ہوئے ہوا سے باتیں کرتے جا رہے تھے اور آندھی کے تیز جھونکوں کی طرح مجاہدین اسلام اپنے دینی بھائیوں کی نصرت و عنایت کرنے کودتی ہوئی بجلی کی رفتار سے گھوڑوں پر بیت الیحیہ کی جانب دوڑ رہے تھے۔ ایک نقاب پوش نامعلوم سوار مجاہد حضرت خالد بن ولید اپنی ساتھیوں کے ساتھ بیت الیحیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ سب سے آگے رس کے اشعار پڑھتے ہوئے گھوڑے کی رفتار تیز سے تیز کرتے جا رہے تھے۔ ناگہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کے آگے سیاہی مائل سرخ رنگ کے گھوڑے پر ایک سوار بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ بلند قد و کمات اور ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھا۔ اس نے سیاہ لباس اس طرح پہنا تھا کہ دونوں آنکھوں کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نقاب پوش سوار نے اپنے گھوڑے کی باگ ڈھیلی کر دی تھی اور اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ نقاب پوش سوار گھوڑے کے جن پر اس طرح چپک کر بیٹھا ہوا تھا کہ گویا وہ گھوڑے کے جسم پہ چسپا ہے۔ گھوڑے کو ایڑی مارنا، کودانا، دوڑنا اور گھوڑے کو موڑنا و پھیرنا بڑی صفائی سے انجام دے رہا تھا۔ اس کا انداز رفتار اس کی شہسواری، ہوشیاری اور دلیری کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے لوہے کی جراب پہن رکھی تھی اور کمر کو ایک چادر سے مضبوط باندھ رکھا تھا۔ شوکے جہاد میں مضطرب و بے قرار ہو کر سب سے آگے مثل آگ کے شعلے جا رہے تھے۔ گھوڑا سواری کا فن کا ماہر اور مشاق معلوم ہوتا تھا۔ اس کے تیور اس کی بلند حوصلگی اور اس کی شجاعت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دشمن پر وہ ایک آندھی کی طرح چھا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید بھی اس سوار کو دیکھ کر ماہ حیرت تھے۔
اور اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کون بہادر مجاہد ہے جس نے مشرکوں سے لڑنے کے لیے اپنے سر پر کفن باندھ رکھا ہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت خالد کا قافلہ بیت الیحییٰ کے قریب پہنچ گیا۔ علامہ وقدی روایت کرتے ہیں کہ حضرت رافع بن عمیر طائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر رومی لشکر کے ساتھ موت کا سامان کر رہے تھے، بلکہ موت کے منہ میں جا پہنچے تھے۔ بڑے صبر و استقلال کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ دفعتاً حضرت خالد بن ولید لشکر کی کمک لے کر پہنچ گئے۔ وہ نقاب پوش سوار سب سے پہلے رومیوں پر حملہ آور ہوا۔ اس کے حملے کی نہایت شکاری باز کے چیڑیوں کی جھنڈ پر حملہ کرنے کی تھی۔ اس طرح اس نے رومی لشکر کو ہلا کر رکھ دیا۔ رومی لشکر کی صفیں کچے دھاگے کی طرح توڑ کر رکھ دی۔ وہ سوار رومی لشکر کے وسط میں گھس کر اوجھل ہو گیا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لشکر سے اس حال میں باہر نکلا کہ اس کا نیزہ خون سے تر تھا۔ پھر وہ لشکر میں غائب ہوا اور باہر نکلا اور ایک ہی گرداوے میں کئی رومیوں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ قہر الہی کی بجلی بن کر جس پر گرتا اس کو جلا کر رکھ دیتا تھا۔ اس کے نیزوں کی ضرب اتنی شدید تھی کہ سیپر کو پھاڑ کر سیپر اٹھانے والے کو ہلاک کر دیتی تھی۔ موت سے بے خبر ہو کر وہ نقاب پوش اپنے کو معارج ہلاکت میں ڈالے ہوئے تھا۔ پھر اچانک وہ رومیوں کے لشکر میں پوشیدہ ہو گیا اور ایک گروہ کو پھاڑ ڈالا۔ اس کا قلق اور اضطراب ہر لمحہ بڑھتا جاتا تھا اور اس کے حملے کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ناظرین، اگر اس نقاب پوش کے بارے میں آپ کو جاننا ہے پلیز سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ناظرین آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ اور ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ ملتے ایک نئے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔